نیچے اب کلیئر بیہ الاؤل کے مشہور تاریخی واقعات پر مفصل معلوماتی اور ترتیب وار مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ اندازن تحریر رسمی مگر روایتی ہے تاکہ تعلیمی اور معلوماتی دونوں مقاصد پورے ہوں۔ میں نے مواد میں مختلف تاریخی واقعات، روایات، مکاتن فکر کے اختلافات اور ان واقعات کی منویت پر روشنی ڈالی ہے۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی متن کو کسی مخصوص آڈیو/ویڈیو اسکرپٹ ایڈیٹ بل پوسٹر آسان اندازن پیشکش پاور پوائنٹ میں بھی بدل دوں گا۔ تعارف بیہ الاؤل اسلامی تقویم کا تیسرا مہینہ ہے اور اس کی موجودگی مسلم معاشروں میں طویل عرصے سے خصوصی توجہ کا موجب رہی ہے۔ اس ماہ کو خصوصی اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ اسلامی تاریخ کے چند نمایاں اور سنگ میل واقعات اسی ماہ میں پیش آئے۔ آباز روایات کے مطابق پیش آئے اس مضمون میں ہم ربیع الاؤل کے ان مشہور تاریخی اور مذہبی واقعات کا تذکرہ کریں گے جو عمومی طور پر مسلمانوں میں معروف ہیں، ساتھ ہی مختلف مکاتن فکر میں ان واقعات کی تاریخوں اور تشریحات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ربیع الاول کی تاریخی و مذہبی اہمیت۔ ربیع الاؤل صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ کئی نسلوں کے دلوں میں جذبات، عقیدت اور یادداشت کا مرکز رہا ہے۔ اس مہینے کی شہرت کی بڑی وجہ حضور اکرم کی ولادت میمون ہے، مگر اس کے علاوہ بھی کئی روایات اور تاریخی واقعات اس مہینے سے منسلک ہیں، جن میں بعض تو عمومی قبولیت رکھتے ہیں اور بعض صرف مخصوص مسلکی روایتوں میں منقول ہیں۔ یہ شاید ربیع الاؤل کا سب سے معروف واقعہ ہے۔ اہل سنت میں عام روایت ہے کہ حضور پاک کی ولادت 12 ربیع الاؤل کو ہوئی۔ اسی مناسبت سے دنیا کے کئی حصوں میں اسی دن کو عید میلاد النبی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ محافل، نعت، درود، قصائد اور علمی اجتماعات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اہل تشیع میں بھی بہت قابل احترام ہے، مگر ان کے بعض حلقوں میں ولادت رسول کی تاریخ پہ اختلاف ہے۔ بعض روایتوں میں 17 ربیع الاؤل دیگر متفرق تاریخیں ملتی ہیں۔ مولد کے بارے میں مختلف فقہی اور نظریاتی آرا ہے۔ بعض علماء اس کو مستحب و محترم عمل سمجھتے ہیں اور اس میں رسول کی سیرت بیان کرنے، عقیدے کی تجدید اور سماجی خدمت کے مواقع دیکھتے ہیں۔ بعض دوسرے علماء سخت اعتقادی و فقہی بنیادوں کی وجہ سے اس کو بدعت قرار دیتے ہیں یا اس کی مروجہ شکلوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس اختلاف کا ذکر عوامی سطح پر بحث و بحثیت کا حصہ رہا ہے۔ 2 آنجرت مدینہ۔ بعض روایات کے مطابق اسلامی تقویم میں آنجرت کا واقعہ پہلے سال ہجری میں رونما ہوا۔ بعض روایات کے مطابق پیغمبر کی مکہ سے مدینہ آنجرت ربیع الاؤل ہی میں ہوئی تھی یا اس مہینے کے قریب واقع ہوئی۔ تاخن ہجرت کے مخصوص روز کے بارے میں مختلف کتب میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے بعض مورخین عمومی طور پر ہجرت کو ربیع الاؤل اس کے قرن و جوار میں بیان کرتے ہیں۔ آنجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے جہاں ایک نئی امت کی بنیاد رکھی گئی، معاشرتی و سیاسی ڈھانچہ تبدیل ہوا اور مدنی معاہدات و قوانین کی بنیاد پڑی۔ ربیع الاؤل کو اگر ہجرت سے منسلک کیا جائے تو یہ مہینہ امت مسلمہ کے لیے نیا عہد اور نیا آغاز سمجھا جا سکتا ہے۔ 3 مسنون روایات اور نبوی زندگی کے اہم ادوار۔ سورۃ النبی کے مختلف واقعات، مثلاً ابتدائی دعوت، شب معراج کے مناقصے اور بعض معجزات کی تاریخی نسبت بھی بعض روایتوں میں ربیع الاؤل کے ساتھ جوڑی جاتی ہے۔ البتہ ان میں تاریخوں کا مسئلہ واضح اختلاف کا شکار ہے۔ بعض واقعات کا تعلق خصوصی سالوں سے ہے جن کی تاریخ 100% متفقہ نہیں۔ اسرا میں 72 رویہ یہ ہے کہ واقعات کی حقیقت کی تصدیق معتبر سیرت و تاریخ کے حوالوں سے کی جائے۔ 4 اہل بیت اور دیگر بزرگوں کی ولادت اور شہادتیں۔ ربیع الاؤل کئی صوفیہ، علماء کرام اور اہل بیت کے بعض اراکین کے تاریخی مناسبتوں کا مہینہ بھی رہا ہے، خاص طور پر شیعہ روایت میں کچھ معصومین اور علماء اہل بیت کے ولادت شہادت کے واقعات اسی ماہ سے منسلک پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تارخن شیعہ روایات میں بعض روز ربیع الاؤل کو اہمیت دی جاتی ہے، مگر یہاں پھر بھی حقائق اور تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عوام اور مذہبی تقاریب میں یہ دن علماء اور ولو اللہ کے اوم وفات اوم ولادت کے طور پر منائے جاتے رہے ہیں، جس میں علمی جلسے، زیارات اور وظائف رائج ہوتے ہیں۔ 5 تاریخی اجتماعات اور ثقافتی تقاریب۔ مسلم دنیا میں ربیع الاؤل کی مناسبت سے صوفی حلقوں، اہل سنت کے مذہبی مدارس اور ادبی حلقوں نے صدیوں سے مختلف قسم کے اجتماعات رائج
رکھے ہیں۔ ان میں محافل، ذکرنات، خوانی، قصیدہ گوئی اور سیرت و اخلاق پر لیکچر شامل ہیں۔ یہ ثقافتی اور روحانی تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ 6 اصل حاضر میں سیاسی و سماجی مواقع۔ جدید دور میں ربیع الاول کے موقع پر دنیا کے کئی مسلم ملکوں میں عوامی تقریبات، سرکاری تعطیلات اور مذہبی اجتماعات دیکھنے میں آتے ہیں۔ بعض ملک جہاں ریاستی پالیسی مذہبی روایات کے ساتھ قریب ہے، وہاں یہ دن سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر اس کی پذیرائی کم اعتدال پسند اصولوں کے مطابق محدود ہوتی ہے۔ اس میں بھی ملکی تاریخ، سیکولر و مذہبی توازن اور سماجی روایات کا کردار ہوتا ہے۔ مکاتن فکر میں اختلافات اور تناظر۔ ربیع الاول کے حوالے سے تاریخی اور مذہبی روایات پر اختلاف کی وجہ عام طور پر تاریخی حوالہ جات کی بدلتی صورت، روایات کی کثرت اور فقہی تشریحات ہیں۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ 1 ولادت رسول کی تاریخ۔ اہل سنت میں عام روایت 12 ربیع الاول ہے۔ اہل تشیع میں بعض حلقے دوسری تاریخیں مناتے ہیں، اس لیے تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ 2 احتفال بمولد۔ فقہی اختلاف کسی مکتب میں یہ جائز و مستحب سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں خیر تبلغن سیرت اور رحمت عالم کی یاد ہوتی ہے۔ دوسرے حلقوں میں یہ بدعت سمجھا جاتا ہے۔ 3 تاریخی واقعات کی درست تاریخ۔ قدیم روایات میں نقل تاریخ میں فرق۔ عہد وسطی و جدید میں مورخین کے مختلف طریقہ کار نے تاریخوں میں تضاد پیدا کیا۔ ان اختلافات کے باوجود ایک نقطہ مشترک پایا جاتا ہے۔ ربیع الاول کو اس لحاظ سے خاص مقام حاصل ہے کہ یہ روحانی، تعلیمی اور یادداشت کے مواقع فراہم کرتا ہے، چاہے مذہبی رسم و رواج مختلف ہوں۔ ربیع الاول کے سماجی اثرات اور روحانی پہلو۔ ربیع الاول میں منایا جانے والا مومنین کا اجتماع سیرت نبی کی ترویج، اخلاق حسنہ کی ترغیب اور ماحولیاتی و سماجی خدمت کے سلسلے میں مثبت سرگرمیوں کا باعث بنتا ہے۔ بہت سی کمیونٹیز میں اس مہینے کے اندر غربت کے خلاف تقاریب، فقراء کی مدد اور تعلیمی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ دین کا عملی پہلو سامنے آئے۔ صوفی اور روحانی حلقوں میں اس مہینے کو دعائیہ محافل اور روحانی اصلاح کے مواقع کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تنقیدی اور تحقیقی نقطۂ نظر۔ تاریخی تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو ربیع الاول کے متعدد ہفتہ وار واقعات پر تحقیق ضروری ہے۔ کس واقعہ کی اصل سند کیا ہے؟ مختلف مصادر میں تضاد کیوں ہے؟ تاریخی واقعات کو نصوص کے حوالے سے کیسے جانچا جائے؟ جدید سیرت نگاری نے ان سوالات پر مفصل کام کیا ہے اور ہمیں محتاط رہ کر روایات کا تجزیہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نجا اور پیغام۔ اصل حاضر ربیع الاول صرف ایک تاریخی مہینہ نہیں بلکہ ایک یادداشت مشترکہ ہے جو امت مسلمہ کو رسول اکرم کی شخصیت، ان کے اخلاق، تعلیمات اور سیرت کی طرف متوجہ کرتی ہی چاہیے۔ اب ولادت نبی کو بڑے اہتمام سے مناتے ہوں گا، اس حوالے سے مختلف فقہی موقف رکھتے ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے کا استعمال علمی، فکری اور اخلاقی تربیت کے لیے کیا جائے۔ تاریخی حوالہ جات کا احترام کریں مگر تنقیدی سوچ برقرار رکھیں۔ اختلاف آرا کو تحمل کے ساتھ سنبھالیں اور مذہبی اجتماعات میں علم، خدمت اور اخلاق کو مقدم رکھیں۔ ربیع الاول کو صرف تقریبات تک محدود نہ رکے۔ آسما کو سورۃ النبی کے مطالعہ، عمل کی اصلاح اور سماجی خدمت کے لیے بروئے کار لائیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو درج ذیل میں سے کسی ایک شکل میں تبدیل کر دوں گا۔ ایک ویڈیو اسکرپٹ 22 منٹ اردو میں سیرت کے حوالوں کے ساتھ 2 مختصر خلاصہ 500 الفاظ بہت تفصیلی حوالہ جاتی فہرست کے ساتھ 3 اسی مضمون کے لیے پوائنٹس کی فہرست، پاور پوائنٹ سلائیڈز، ہر سلائیڈ کا نکات اور نقشہ۔ اب بتائیں کون سا بے دل پسند کریں گے؟ اگر آپ کسی مخصوص واقعے مثلاً ہجرت، معراج کسی معصوم کی ولادت شہادت پر زیادہ تفصیل چاہتے ہیں تو میں اسی پر گہری تحقیق کے ساتھ مکمل مضمون بھی فراہم کر دوں گا۔ ربیع الاول کے مشہور تاریخی واقعات۔ تعارف۔ اسلامی کیلنڈر کا مہینہ ربیع الاول تاریخ اسلام میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اس مہینے کی یادیں اور واقعات نہ صرف مذہبی حوالے سے اہم ہیں بلکہ معاشرتی، ثقافتی اور تاریخی حوالوں سے بھی مسلمانوں کی اجتماعی یادداشت کا حصہ بن چکے ہیں۔ ربیع الاول کی مشہور تاریخیاں زیادہ تر پیغمبر اسلام کی زندگی سے جڑ ہوئی ہیں۔ ان کی ولادت، ہجرت کے کچھ پہلو اور بعض روایات کے مطابق ان کی وفات کے واقعات۔ اس مضمون میں ہم ربیع الاول کے وہ مشہور تاریخی واقعات بیان کریں گے جنہیں امت مسلمہ صدیوں سے یاد رکھتی اور مناتی رہی ہے۔ ساتھ ہی مختلف آرا اور تاریخی حوالہ جات پر مختصر گفتگو بھی ہوگی تاکہ قاری کو حقیقت اور روایت کے مابین فرق سمجھنے میں آسانی ہو۔ ربیع الاول
کی اہمیت اور عمومی پس منظر ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہوتا ہے اس کی تاریخی اہمیت کا بڑا سبب یہ ہے کہ اسی مہینے کو عام طور پر نبی کریم کی ولادت سے منسوب کیا جاتا ہے اور بعض روایات میں آپ کی وفات کا ذکر بھی اسی مہینے سے جوڑا جاتا ہے چونکہ ولادت اور رحلت جیسے واقعات امت کے لیے مذہبی جذباتی اور روحانی معنوں میں گہرے اثرات رکھتے ہیں، اس لیے ربیع الاول کا مہینہ مختلف مکاتب فکر اور علاقے کے مطابق مختلف انداز سے منایا یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض تاریخی واقعات کتب سیرت اخبار تاریخ اور عوامی روایات نے ربیع الاول کو ایک عادداشتن تاریخی مہینہ بنا دیا ہے۔ مشہور تاریخی واقعات ایک ولادت پیغمبر اسلام میں ولدن پاک سب سے معروف واقعہ جو ربیع الاول سے منسوب ہے وہ نازن بالا ولادت صدر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ امت مسلمہ میں عام طور پر ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو نبی کی ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تام تاریخی روایات میں اس معاملے پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں 12واں ربیع الاول بیان ہوا ہے اور بعض شیعہ مآخذ میں 17ویں ربیع الاول کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ولادت نبوی کا واقعہ چاہے جس تاریخ کو قرار دیا جائے اسلامی تاریخ و تمدن کی بنیاد ہے، کیونکہ اسی واقعہ کے بعد انسانیت کے لیے آخری پیغام کی آمد شروع ہوئی۔ ولادت رسول کے تاریخی پہلو ولادت نبی مکہ مکرمہ میں ہوئی اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ ولادت کے حوالے سے مختلف روایات سیرت کی کتب میں درج ہیں، جن میں معجزاتی مناظر پیدائش کے وقت کائنات میں تبدیلیوں، آفاقی خوشخبریوں اور آنے والی نبوت کی بشارتوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ روایات امت کے ایمان کی تقویت کا ذریعہ رہی ہیں۔ تاریخی تحقیق کے تناظر میں بعض محققین نے ولادت کے سال کے تعین میں اختلافات دکھائے ہیں۔ مثلاً عام روایت کے مطابق الفامال نسول کا سال ولادت عام طور پر 570 عیسوی کے ارد گرد مانا جاتا ہے، مگر عمومی روایت اور عوامی یادداشت میں ربیع الاول ہی وہ مہینہ رہا جسے ولادت نبی سے جوڑا گیا۔ ولادت نبی کی یاد میں ہونے والے اعمال دنیا کے کئی مسلم ممالک اور برادر علاقوں میں والدین، علماء اور عوام مسلمہ اجتماعی طور پر میلاد کی محافل منعقد کرتے ہیں۔ نعت خوانی، قصیدہ خوانی، درود و سلام کا اہتمام اور نبی کی سیرت پر گفتگویں عام ہوتی ہیں۔ علماء اور فقہ کے حلقوں میں اس جشن ولادت میلاد کے شرعی احکام اور مناسب انداز پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء اسے مستحب اور امت کے لیے خیر و برکت کا موجب سمجھتے ہیں، جبکہ بعض اسے جدید زمانے کا نئے انداز کا رواج قرار دیتے ہیں اور اس کے طرح کار پر تنقید بھی کرتے۔ آؤ مضمون کے آخر میں ہم اس اختلاف رائے پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ 2 حج رت مکہ سے مدینہ آمد اور معاشرتی تبدیلیاں، ہجرت رسول اور مکی حکمرانوں سے مدینہ یثرب کو نقل مقام اسلام کی تاریخ کا سنگ میل ہے۔ ہجرت کے منظم پھیلاؤ، مدینہ پہنچنے اور وہاں اولین اسلامی ریاست کے قیام کے واقعات کئی مراحل پر مشتمل ہے۔ روایات کے مطابق ہجرت کا آغاز ربیع الاول کے آس پاس ہی ہوا تھا۔ کئی مآخذ میں ہجرت کے واقعات ربیع الاول اسی سال کے قریب منسوب ہوئے ہیں۔ یہاں ضروری ہے کہ تاریخی حوالہ جات میں تاریخوں کا تضاد پایا جاتا ہے، مگر عوامی ذہن میں ربیع الاول کو ہجرت کے اہم واقعات سے بھی جوڑا گیا۔ اہم نکات: ہجرت کے دوران مدنی باشندوں، جو بعد میں انصار کہلائے، اور مکی مہاجرین کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ رابطہ اور معاہدہ اسلامی معاشرتی نظام کی شروعات سمجھا جاتا ہے۔ مدینہ میں پہلی مسجد نبوی کی تعمیر، پہلے اجتماعی عبادات کا قیام اور نبی کی زیر قیادت معاشرتی قانون سازی کا آغاز اسی دور ہجرت کے بعد شروع ہوا۔ ہجرت نبوی نے اسلام کو ایک مذہبی تحریک سے منظم ریاست میں تبدیل کیا۔ اس تبدیلی کے سماجی و سیاسی اثرات نے ربیع الاول کو ایک یادگار مہینہ بنا دیا۔ 3 وصال پیغمبر اسلام وفات، روایات اور اختلافات۔ کچھ تاریخی اور عوامی روایات کے مطابق پیغمبر اسلام کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے سے منسوب کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے بعض مسلمانوں کے نزدیک ربیع الاول ایک تضاد جذبات کا مہینہ بھی بن جاتا ہے۔ ولادت کی خوشی اور رحلت کی غمگینی دونوں ایک ساتھ یاد کی جاتی۔ مختلف کتب اور مسندوں میں وفات رسول کی تاریخ کے حوالے مختلف ملتے ہیں۔ عام روایت میں اب کی وفات کو 12ویں ربیع الاول کے آس پاس قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں احتیاط کے ساتھ کہنا ضروری ہے کہ تاریخی محققین نے وفات کی صحیح تاریخ اور اس کے قرینی شواہد کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے اور بعض اختلافات سامنے آئے ہیں۔
تاہم امت کی اجتماعی یادداشت میں ربیع الاول وفات رسول کے ساتھ منسلک رہی ہے۔ اس موضوع پر علمی تحقیقات اور سیرت نگاری میں تفصیلی دلائل موجود ہیں جن کا مطالعہ مخصوص علمی مقالوں اور کتب تاریخ میں ممکن ہے۔ 4 صحابہ تابعین اور دیگر مشہور واقعات تاریخی ربیع الاول کی کچھ تاریخیں بعض صحاب کرام تابعین اہل علم کے ولادات شہادتوں سے بھی منسوب ہو جاتی ہیں، مثلاً کسی بزرگ عالم کی ولادت وفات کا واقعہ اسی مہینے میں ہونے کی وجہ سے وہ واقعہ عوامی تقاریب اور یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ واقعات مملکتوں ولیتوں اور مختلف فرقوں کی تاریخی روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان واقعات کا اثر علاقائی روایات اور معاشرتی تقاریب پر بھی پڑا ہے، مثلاً صوفی بزرگوں کے عرس مجالس ذکر کا تمام 5 ثقافتی و تاریخی رواج اور علاقائی فرق ربیع الاول کے تاریخی واقعات کے علاوہ اس مہینے میں ہونے والی ثقافتی روایات نے بھی اسے خاص مقام دیا ہے۔ شمالی افریقہ، مشرق وسطی، جنوبی ایشیا اور برصغیر کے مختلف حصوں میں میلاد محافل ذکر اور درود کی محافل ربیع الاول میں خصوصاً منعقد ہوتی اواسلام فنون نظم و کلام اور نتیہ ادب نے ربیع الاول کو موضوع بنایا اور عوامی ثقافت میں ان کا بڑا حصہ بن گئے۔ بعض مقامات پر ربیع الاول میں چراغاں، جلوس، محافل محبت اور سرکاری تعطیلات کا سلسلہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ روایات مختلف مکاتن فکر اور حکومتی پالیسیوں کے مطابق مختلف ہوتی اور روایات اور تاریخی تحقیق رصدیق بمقابلہ روایت تاریخی واقعات کو سمجھنے میں ہمیں 2 تصورات کا خیال رکھنا ہوگا: روایت، جو عوام میں پھیلی ہوئی کہانیاں، عقائد اور ثقافتی عادات ہیں، اور تاریخی تحقیق، جس میں ماخذ، سند، متن اور تاریخی شواہد کی جانچ کی جاتی ہے۔ ربیع الاول کے حوالے سے بھی یہی معاملہ دیکھا جاتا ہے۔ بعض عوامی روایات بہت طاقتور ہیں اور صدیوں سے جاری ہیں، مگر محققین ماخذ کی بنا پر بعض نکات درخورن بحث قرار دیتے مثال ولادت نبی کی مخصوص تاریخ۔ لوگ عام طور پر 12واں ربیع الاول کو قبول کرتے ہیں، مگر محققین نے مختلف سنن اور تاریخی ماخذ کے اشاریہ جات بیان کیے ہیں جن میں اختلافات نمایاں ہیں۔ میلاد منانے کے شرعی مسائل فقہی بحث میں ایک گروہ میلاد کو بردبار پسندیدہ عمل کہتا ہے بشرطے کہ اس میں شرک بدعت نہ ہو۔ دوسرا گروہ احتیاط سے اس کے خلاف ہے اور تاریخی طور پر نئے طریقوں کو مذہبی اصولوں سے متصادم مانتا ہے۔ دونوں دلائل تاریخی اور فقہی حوالہ جات پر مبنی ہے۔ ربیع الاول سے سیکھے جانے والے اخلاقی اور روحانی سبق، تاریخی واقعات اور روایات کے پیچھے جو بنیادی پیغام ہے وہ اخلاق و عمل کا سبق ہے۔ ربیع الاول کی یاد ہمیں درج ذیل اہم نکات یاد دلاتی ہے: 1 شکر گزاری و امت کی محبت، ولادت رسول ہمیں ان کے ذریعے ملنے والی ہدایت کا شکر سکھاتی ہے۔ 2 اخوت اور بھائی چارہ، ہجرت اور مدینہ میں برپا ہونے والی اجتماعی زندگی ہمیں معاشرتی انصاف اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ 3 تعلیم و تبلیغ، سورۃ النبی سے ہمیں تبلیغ کا طریقہ حکمت اور مہربانی کے ساتھ حق کی تبلیغ سیکھنے کو ملتی ہے۔ 4 اعتدال اور عقلانیت، مذہبی جلسوں اور تقریبات میں اعتدال اختیار کرنا اور شرعی دائرے میں رہ کر عمل کرنا بھی ایک عملی سبق ہے۔ نجا و خلاصہ، ربیع الاول اسلامی تاریخ کا ایک یادگار مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ساتھ مربوط سب سے بڑا واقعہ ولادت پیغمبر اسلام ہے، جسے امت مسلمہ مختلف رنگوں اور طریقوں سے یاد رکھتی ہے۔ اسی مہینے کے اطراف ہجرت کے اہم مناظر، مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کی ابتدا، اور بعض روایات کے مطابق رحلت رسول کے واقعات بھی وابستہ ہیں۔ تاریخی تحقیق اور عوامی روایت کے درمیان بعض اختلافات موجود ہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ربیع الاول مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول، شکر اور سیرت کی تدبر کی آدم دہانی کا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید مخصوص تاریخوں، حوالہ جاتی کتب، سیرت علماء کرام کی آراء کے ساتھ تفصیل سے مخطوط شکل میں حوالہ جات کے ساتھ تیار کر دوں۔ اس صورت میں چند مستند مآخذ کے اقتباسات اور حوالہ جاتی نوٹس بھی شامل کر سکتی ہوں تاکہ آپ کو علمی تحقیق کے ساتھ روایتی معلومات بھی میسر ہوں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں یہی مضمون حوالہ جاتی انداز میں کتب سیرت، تاریخ اور فقہ سے حوالہ جات کے ساتھ تیار کروں؟